with due respect میں تھوڑا سا ڈس ایگری یہ کروں گا کہ اگر آپ جیسے مفکر لوگ بھی مایوسی کی باتیں کریں گے تو جو 20 سال کا یونیورسٹی کا بچہ یا بچی ہے ان کا کیا بنے گا؟ میں کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے پھر آ کے حوصلہ دے دیتے پہلے ان کو ہم نے وہ پاکستان نہیں دیا جو ان کو ملنا چاہیے تھا. بس جو قائد اعظم نے سوچا تھا وہ ہم ٹرانسفر نہیں کر. میرے یا مجھ سے پہلے والے جتنے لوگ ہیں وہ اس چیز کے، چاہے وہ گناہگار ہیں چاہے وہ قصوروار ہیں، ہمیں وہ جناح دکھاتے رہنا چاہیے. اور وہ میں کسی پیغمبر کی بات نہیں کر رہا، کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی سینٹ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک 75 سال پہلے ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. جو شخص جس کو جو مرضی لبادہ پہنا دے، کیونکہ اس کو میچ کرنا مشکل ہے اس لیے ہم اس کو دکھانا نہیں چاہتے. میں اس سے مقابلہ اس کی خصوصیات، چاہے وہ بزنس لے لیں، چاہے وہ ایتھکس لے لیں، چاہے پرسنل لائف لے لیں. کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی وہ بیوی سے محبت نہیں تھی، لیکن کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ 104 سال پہلے آج سے شادی ہوئی تھی؟ ذرا کیلکولیٹ کیجئے گا. اپنی بیوی کو منہ دکھائی 1,25,000 روپیہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے. اللہ اکبر. 1,001 روپیہ 104 سال پہلے، حق مہر ڈاکومنٹڈ. یہ وہ شخص ہے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عطا ربانی اے ڈی سی تھے ایئر فورس کی طرف سے، ان کے ساتھ رضا ربانی کے والد، رضا ربانی کے والد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بڑی عید 25 اکتوبر 1948 کو ہوئی، چھوٹی 3 دن بعد ہو گئی تھی. بڑی عید جب ہوئی تو کہا کہ کوئی رستہ نہیں میرے لیے رکوانا، جہاں جگہ ملے گی میں نماز پڑھی. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ تو سیکولر مذہبی، اس پہ زیادہ باتیں ہو چکی میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن اے ڈی سی لکھتے ہیں کہ واپسی پہ کہا کہ رستہ تبدیل کر کے گھر جائیں گے سنت ہے. اللہ اکبر. یہ کتنے لوگ پڑھے نام؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اگر کوئی شخص کو یہاں تک معلوم ہے کہ رستہ بدل کے جانا سنت ہے نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد. یوم عاشور کنگ کی دعوت جو تھی وہ کہا کہ میں نہیں آ سکتا اس دن، جی بالکل دعوت ٹکرا دی اس دن. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، ایک دفعہ کانوائے جا رہا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا شہنشاہ ہندوستان، جناح صاحب کے لیے لکھا ہوا تھا. کانوائے رکوا لیا، انہوں نے کہا اس کو اتارو، میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوں، اللہ میں لوگوں کا سلیکٹڈ بندہ ہوں، جب تک وہ چاہیں گے میں رہوں گا. یہ وراثت کی ہم باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصول کیا تھے. اصول یہ تھے غازی صاحب کے چلے میں وکیل کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں، بیرسٹر سمپل ایک عام آدمی، اتنے مشہور جب تھے یا اس سے پہلے بھی ان کی شرط ہوتی تھی کہ پہلے کیس پڑھتے تھے. ہماری طرح 20 سال مقدمے نہیں چلتے تھے، پریڈکٹیبل ہوتا تھا کہ اتنے پیشیوں میں مقدمہ. ایک ہندو کلائنٹ آیا، کیس مشکل تھا، اس نے قائد اعظم کو کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ بڑے مشہور ہیں، آپ میرا کیس لڑیں. پڑھا، کہتے ہیں لڑوں گا، ہر پیشی کا 500 روپیہ لوں گا، 10 پیشیوں میں مقدمہ ختم کر دوں گا، امید ہے. اس نے 5,000 ایڈوانس لے دیا جو کہ لیتے تھے. یہ 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم کیا، جیت لیا. جب وہ ہندو کلائنٹ آیا تو انہوں نے 3,500 روپیہ واپس اس کو کیا تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی کمال ہے، پیشہ ورانہ مہارت ہے کہ آپ نے 10 کی بجائے 3 پیشیوں میں ختم کر دیا، تو یہ آپ کا حق ہے. آگے سے کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. یہ ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جب پاکستان بننا ٹھہر گیا تو نہرو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سب سے زیادہ گاندھی نے زور لگایا کہ کسی طرح جناح صاحب کو قائل کر لیا جائے کہ ملک کو نہ ڈیوائیڈ کرے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. سب سے پہلے ان کو بڑی آفرز کی گئی، منسٹری آفر کی گئی، بڑا کچھ آفر کیا گیا، نہیں مانے. آج کل کے کمپیئر کریں ذرا کہ کیا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے کہاں کس پہ بک جاتے ہیں، نہیں مانے. ماؤنٹ بیٹن نے بلایا، ناراض ہو کے آگے کیونکہ اس نے غصہ کیا. جب گورنر آفر کی کہ آپ کو گورنر بنا آفر دیتے کیا ہیں تو وہ نہیں مانا. رشوت دیتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہے، گاندھی نے کہا کہ ہم پورے ہندوستان کا آپ کو پہلا وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں، اور پورا ہندوستان KPK سے بنگلہ دیش تک، ذرا ذہن میں رکھیے. جی ہاں. انکار کر دیا اور زبردست بات کی. انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں واٹ یو ڈیمانڈ فرام می belongs to my nation and as a trustee I cannot give you what is a trust. اعتبار نہیں بیچا. اور ظاہر اگر اعتبار بیچ دیتے تو آج ہم ان کو محمد علی جناح ضرور یاد رکھتے، the first prime minister of all پھر India. عاشق رسول دیکھے نا کہ اس کا جو غازی الدین شہید کا مقدمہ لڑا، کبھی قائد اعظم نے غلط مقدمہ لڑا ہے؟ کبھی نہیں لڑتے تو پہلے پڑھتے تھے جب تک یقین نہ ہو جائے. اور یہ کہنا کہ میں یہ خواہش ہے کہ جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں میدان حشر میں تو کہا جائے کہ ویل ڈن محمد علی. یس. یعنی یہ جس بندے کے جذبات ہوں اور جو احساسات ہوں اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو، ان سے پوچھا گیا اس تھا کے بعد وہ سیکولر اس کو کہنا. ان سے پوچھا یہ گیا تھا کہ مسٹر جناح آپ اتنے امیر ہیں اور اتنے ویل آف ہیں اور آپ کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، تو یہ کیوں اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ایک آزاد ملک کے لیے؟
تو انہوں نے تب یہ جواب دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ صرف یہ لفظ کہہ دے، ویل ڈن مسٹر جناح. تو ایک شخص کی یہ موٹیویشن ہو. میں صرف بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مایوسی اس لیے نہ کریں کہ یہ وہ گورنر جنرل تھا جو رات کو لائٹیں آف خود کرتا تھا. ابو الحسن اصفہانی پہلے ایمبیسڈر تھے امریکہ میں ہمارے، وہ کہتے ہیں پاکستان آزاد ہونے کے 14 دن بعد وہ ملنے گئے قائد اعظم سے، میٹنگ ختم ہوئی، کمرے سے نکلے لائٹ آف کر دی، گلی سے گزرے لائٹس آف کرتے جا رہے. تو اصفہانی صاحب نے جناح صاحب سے کہا کہ یہ جناح صاحب یہ تو گورنر جنرل کا گھر ہے، یہ تو لائٹیں جلتی رہنی چاہیے. تو قائد اعظم نے جواب دیا اسی لیے تو بند کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے پیسوں سے جل رہی ہیں. اوئے ہوئے. اور میں یہاں سیڑھیوں پہ کھڑا ہوں، جب تم سیڑھیوں سے اتر جاؤ گے تو سیڑھیوں کی لائٹ بھی بند کر.